اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیہ شریفہ میں متقین کے لیے ہدایت کے ارکان حق تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان میں ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق رزق ہے، اور یہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ کے ساتھ یہاں اس آیہ کریمہ میں اور اس جیسی چند اور آیات کریمہ میں، بلکہ متعدد آیات کریمہ میں یہی ترکیب تکرار ہو رہی ہے، ایمان، اقامت الصلاۃ اور انفاق رزق۔ لیکن بعض دیگر آیات میں ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ ہے۔ اب جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایمان قرآن کریم کے تفسیر یا مبنا کے مطابق ایمان جس طرح عموماً ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ فقط مترادف با اعتقاد معنی کیا گیا ہے، قرآن کے مد نظر آیات کریمہ میں ایمان کا دائرہ و ایمان کی حدود اعتقاد سے وسیع تر ہیں، یعنی اعتقاد کو بھی شامل ہے، اظہارات کو بھی شامل ہے اور اقدامات کو بھی شامل ہے، بلکہ پوری انسانی حیات کو شامل ہے، اور ایمان کی حقیقت عملی ہے نہ کہ علمی و اعتقادی۔ ایمان حقیقت عمل سے تعلق رکھتا ہے اور بنیادی معنی اس کا امن ہے، اور حیات انسانی کی امنیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل مقرر فرمائے ہیں انسان کا، ان کو اپنانا، ان سے تعلق قائم رکھنا، ان کو بروئے کار لانا اور اسی جہت میں ان کو استعمال کرنا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ ایمان ہے۔ ان میں سے ایک ایمان بالغیب ہے۔ اقامت الصلاۃ بھی اسی طرح سے نماز پڑھنے کے ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، جبکہ نماز سے صلاۃ کا دائرہ اور حدود و معنی بہت ہی وسیع ہے، اتنا ہی جتنا ایمان کا دائرہ اعتقاد سے زیادہ بڑا ہے اور وسیع ہے، اسی طرح صلاۃ نماز سے بڑا وسیع مفہوم ہے، اور وہ مفہوم عبادتوں کو بھی شامل ہے، اور عبادتوں کے علاوہ انسان کی زندگی کے دیگر معاملات کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے، اس کو بھی یہ عنوان و مفہوم صلاۃ شامل ہے۔ یعنی صلاۃ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عبادتوں اور غیر عبادات کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ عبادتوں میں سے ایک عبادت جس کو اسی حیت صلاتی کے ساتھ انسان نے بجا لانا ہے، جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے۔ عبادت بھی نماز کے مترادف نہیں ہے، صلاۃ بھی نماز کے مترادف نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بھی نماز سے زیادہ وسیع ہے، اور صلاۃ کا مفہوم عبادت سے بھی زیادہ وسیع تر ہے، چونکہ عبادی و غیر عبادی امور سارے صلاتی کیفیت کے ساتھ بجا لانے ہدایت اس کے اندر ہے۔ یعنی یہ جو رکنیت حاصل ہے اقامت الصلاۃ کو ہدایت میں، اور دین میں عمود کی حیثیت اس کو حاصل ہے،
یہ اپنی اسی قرآنی مفہوم و معنی کے لحاظ سے ہے۔ اور اسی طرح تیسرا رکن ہے انفاق رزق و مما رزقناہم ینفقون۔ رائج تفاسیر کے مطابق ایمان و اقامت الصلاۃ دونوں کو معنویات سے تفسیر کیا گیا ہے کہ یہ معنوی امور ہیں، عبادی ہیں اور اعتقادی، اور انفاق ایک مالی عبادت کے طور پر معنی کیا گیا ہے اس کا۔ اور پھر انفاق میں بھی صلاۃ کی طرح اور ایمان کی طرح باس ہے کہ اس سے دقیقاً کیا مراد ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انفاق، ایمان اور اقامت الصلاۃ ایک ہی ہدف کے لیے اختیار کیے گئے ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، جن سے ایک نتیجہ لینا ہے تینوں سے۔ اور یہ ترکیب بنیادی ہے، 3 رکنی ہدایت کی ترکیب۔ آگے جا کر یہ پھیل جاتی ہے، یعنی اس کی جزیات اور تفاصیل آ جاتی ہیں۔ یوں نہیں کہ یہ 3 عدد بعد میں 4 ہو جاتے ہیں اور یہ 4 بڑھ کے بعد میں 5 ہو جاتے ہیں، یہ 3 ہی رہیں گے بنیادی ہدایت کے ارکان و اصول۔ لیکن ان کی آگے مزید تفصیلات ہیں اور جزیات ہیں جن کی وضاحت خود قرآن کریم کے اندر آئے گی، اس لیے یہ دائرہ ارکان ہدایت کا وسیع ہو جائے گا۔ مقصد ان تینوں کا ایک ہی ہے، جو ہدف ایمان سے حاصل کرنا ہے وہی ہدف اقامت الصلاۃ سے بھی حاصل کرنا ہے، اور وہی مقصد و ہدف انفاق رزق سے بھی حاصل کرنا ہے۔ رزق عام تصور کے مطابق، رائج تصور و معنی کے مطابق خوراک، ہر غذا کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت کے طور پر، غذا کے طور پر استعمال میں آتا ہے۔ یہ اس کا رائج تصور ہے جو نہ قرآن کے روح سے ہے اور نہ ہی لغت میں رزق کا یہ معنی کیا گیا ہے۔ کھانا، یا جس کو روزی ترجمہ کیا گیا ہے، رزق و روزی، کھانا، خوراک، غذا انسان کی۔ رائج تصور کے مطابق رزق کا مطلب خوراک، غذا، اور وہ بھی فقط انسان کی۔ اور اسی طرح انفاق کا ترجمہ یا رائج تصور یہ سمجھایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان رزق پاتا ہے، یعنی خوراک پاتا ہے، کھانے کی چیزیں اسے غلات میسر آتے ہیں اور وہ اسے خرچ کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے اور کھلا دیتا ہے، تو اس کو انفاق رزق کہتے ہیں۔ لیکن یہ تصور قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں ہمیں ان کے بنیادی معانی کو ملاحظہ کرنا ہے، پھر ان کے قرآنی یعنی پہلے بنیادی لغوی معانی کو دیکھنا ہے، اور پھر ان کے قرآنی معانی کو دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے آیا لغت کے مطابق ہی معنی مراد لیا ہے، یا قرآن کریم میں لغت سے ہٹ کر اس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے، یا اس میں کوئی حد قائم کی گئی ہے اس معنی کے اندر۔ رزق لغت میں عطا کو کہتے ہیں، جو چیز دی جائے کسی کو، لیکن نہ ہر قسم کا عطا، ہر قسم کی عطا، ہر قسم کا دین جو کسی کو ادا کیا جائے، دیا جائے، یہ لغت عرب میں عطا، یہ رزق نہیں کہلاتا۔ رزق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شے عطا کرنا جو بقا کے لیے، استمرار و دوام کے لیے، حیات کے لیے، وجود کی بقا کے لیے لازمی ہو، ضروری ہو، جس پر اس متعلقہ شے کا بقا کا دار و مدار ہو۔ پہلی خصوصیت اس عطا کے اندر یہ ہے کہ ایسی چیز کو عطا کرنا، ایسی چیز کا عطا کرنا جو اس کی بنیادی ضرورت ہو اور اس پر اس کی بقا منحصر ہو۔ دوم، ایسی عطا جو بقا کے لیے ہے
لیکن بوقت ضرورت ہو، اس کا وقت معین ہو کہ اس وقت پر یہ ضرورت کی شے اس کو پہنچے گی تو یہ بچ جائے گی. اگر اس وقت کے سے پہلے اس کو دے دی جائے یا وقت ضرورت کے بعد اس کو عطا کی جائے تو وہ رزق شمار نہیں ہوگا. یہی شے ہوگی جو دی جا رہی ہے. مثلاً پانی برفرض، پانی جانداروں کی بقا کا ضامن ہے، پانی کے اوپر تمام حیات کا دار و مدار ہے. لیکن یہ پانی ہر وقت بقا کے لیے نہیں ہوتا، سبب نہیں بنتا. جب اس کی ضرورت ہوتی ہے جاندار کو، جیسے پودا ہے یا گھاس ہے، سبزہ ہے، درخت ہیں، سبزیاں ہیں، جو بھی زمین سے چیزیں اگتی ہیں، ان سب کو پانی کی ضرورت ہے. پانی ان کا رزق شمار ہوگا کیونکہ ان کی بقا کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے. لیکن نہ سال میں کسی موقع پر بھی پانی یا سال بھر کا پانی ان کا رزق ہے. اس وقت وہ پانی ان کا رزق ہے جب ان کو پانی کی ضرورت ہو، جب وقت مقرر ہے پانی کا. اور یہ مقررہ وقت کسانوں کو معلوم ہے. مثلا کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مقدار میں پانی فصل کاشت کرنے کے لیے نمی زمین کو چاہیے، پانی کی رطوبت چاہیے. اگر وہ زیادہ ہو، ہل چلا کے زمین کو کھولتے ہیں، مٹی کو نرم کرتے ہیں تاکہ ہوا اور دھوپ کے ذریعے سے وہ نمی کم ہو جائے، پانی کی مقدار مٹی میں تناسب کے ساتھ پیدا ہو جائے جس میں بیج کاشت کر سکے. کیچڑ میں کبھی بھی کوئی کسان بیج کاشت نہیں کرتا بعض فصلوں کے لیے، جیسے گندم ہے اور گندم کی طرح کے دیگر فصلیں ہیں. لیکن بعض فصلیں ایسے ہیں جن میں کیچڑ ہی چاہیے، بلکہ کیچڑ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. جیسے چاول کی کاشت ہے تو اس کے لیے کاشت کے مرحلے میں ہی اتنی مقدار میں پانی چاہیے. کاشت کے موقع پر بوقت کاشت پانی اور اتنی مقدار میں پانی اگر یہ کھیت کو میسر آ گیا تو یہ رزق شمار ہوگا. اس وقت اگر پانی نہ ہوا، جب کاشت کا موقع تھا، بعد میں پانی ملا، وہ رزق شمار نہیں ہوگا. وہ پانی اس کا دیگر عنوان ہوگا. وہ دیکھا جائے گا کہ پانی اب اس زمین یا اس فصل کے ساتھ کیا کردار ادا کرتا ہے، پانی کا اس میں کیا تاثیر کیا ہے پانی کی. اس اعتبار سے اس پانی کا نام پڑے گا کہ یہ رزق ہے یا آفت شمار ہو سکتا ہے. لیکن خصوصاً رزق اس عطا کو کہتے ہیں، اس اضافی عطیہ کو کہتے ہیں جو بوقت ضرورت اور مقدار ضرورت میں دیا جائے. اور اسی لغوی معنی کے مطابق رزق جیسے تمام اشیاء کی بقا کا سامان رزق کہلاتا ہے، جانداروں کا، زمین کا، پودوں کا، حیوانات کا، انسان کی بقا کے لیے بھی جو سامان وسائل درکار ہیں وہ سب اس کا رزق ہیں. انہی خصوصیات کے ساتھ کہ ایک خصوصیت اس رزق میں یہ ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، بقا کے لحاظ سے دار و مدار ہے. اور دوم اس بقا کے لیے اس کا وقت معین ہے اور اس کی مقدار معین ہے. یہ سامان یا یہ عطیہ وقت معین اور مقدار معین کے ساتھ اس کو چاہیے. لغت میں عرب استعمال کرتے ہیں اس کھانے کو بھی رزق کہتے ہیں، یا راشن کو جو بیت المال سے ضرورت مندوں کے لیے یا ملازمین کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. ابھی زیادہ منظم طریقے سے ہوتا ہے، پہلے بھی قبائلی زمانے میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور مختلف قبائل جنگوں میں شریک ہوتے تھے تو ان جنگجوؤں کے لیے بہت ساری سامان جنگ اور سامان ان کی اپنی ضرورت کا جنگی سامان، اس کا نام رزق نہیں ہوتا تھا. جو جنگی وسائل تھے جن کی وجہ سے انہوں نے جنگ لڑنی ہے، اس کا نام علیحدہ ہے. جیسے گھوڑے ہیں، جیسے اسلحہ ہے، جیسے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، یہ چیزیں الگ نام رکھتی ہیں. لیکن وہ چیزیں جو ان جنگجوؤں کی بقا کے لیے ضروری ہیں، جیسے پانی ان کو چاہیے، کھانا ان کو چاہیے،
لباس ان کو چاہیے حفاظت کے لیے، اور زخمی ہونے کی صورت میں دوا چاہیے ان کو، مرہم پٹی چاہیے ان کو، اور ان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے جو کچھ چاہیے اس کو عرب رزق کہتے تھے، یعنی راشن، وہ مقررہ راشن جو بوقت ضرورت ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کاروان جب چلتے ہیں تجارتی، اور اس کاروان میں ایک عملہ اختیار کیا جاتا ہے جو جانوروں کو چلاتے ہیں، کاروان کی حفاظت کرتے ہیں، سامان تجارت منتقل کرتے ہیں، اور اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں خچروں کے اوپر سامان لادتے ہیں اور پھر اتارتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ کاروان کے اندر ایک بڑا عملہ یہ خدمات پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس عملے کے لیے جو سامان ہوتا تھا، ان کا راشن ہوتا تھا، ان کی ضروریات ہوتی تھیں، جس کو بوقت ضرورت انہیں دیا جاتا تھا اور بے مقدار معین ان کو دیا جاتا تھا، یعنی یا انہیں مثلا روزانہ کا راشن انہیں باندھ کے دے دیا جاتا تھا، یا ہفتے کا انہیں یکجا دے دیا جاتا تھا، یا تمام سفر کا حساب لگا کر، اندازہ لگا کر تمام سفر کی ضرورت کا سامان انہیں ابتدا میں ہی دے دیا جاتا تھا۔ اس کو رزق کہتے تھے۔ اسی طرح عربی میں تنخواہ کو بھی رزق کہتے ہیں، جو زیر عمل مجموعہ جو ہوتا ہے، کام کرنے والا عملہ، سٹاف کی تنخواہ کو رزق کہا جاتا ہے۔ ابھی رائج عربی میں بھی اس کو یہی اطلاق کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی مراد لی گئی ہے، جو لغت میں، عربی لغت میں معنی مراد دیے گئے۔ رزق سے مراد وہ سامان جو انسان، اگر انسان کا رزق ہے تو وہ جو انسان کی بقا کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے یا انسان کی ضرورت کے لیے بوقت ضرورت بے مقدار معین انسان کو دے دیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ اور یہ نہ قرآن کی نگاہ سے رزق مختص ہے انسان کے ساتھ، بلکہ تمام موجودات رزق کے محتاج ہیں۔ ہر وہ چیز جو لباس خلقت اس نے پہن لیا ہے، مخلوق کے زمرے میں ہے، موجود ہے اور مخلوق ہے، وہ مرزوق بھی ہے۔ عام تصور یہ ہے، سادہ عامیانہ تصور، عام تصور اور عامیانہ تصور یہ ہے، بعض اوقات یہ عام تصور اور عامیانہ تصور علماء کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے، عالم کے ذہن میں اگر آ جائے تو یوں نہیں کہ وہاں یہ عالمانہ تصور کہلاتا ہے، عامیانہ ہی کہلاتا ہے۔ جس طرح اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کے متعلق عالمانہ تفسیر یا نظریہ ایک الگ ہوتا ہے اور عامیانہ تفسیر نظریہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے تعلیم یافتہ کے ذہن میں بھی عامیانہ ہی تصور پایا جاتا ہو، جیسا کہ دین کے متعلق، سماجیات کے متعلق اور سیاسیات کے متعلق عامیانہ آراء و نظریات و بنیادیں یہ ممکن ہے علماء کے ذہنوں میں بھی اور اہل علم کے ذہنوں میں بھی موجود ہوں۔ ضروری نہیں کہ عوام کے ذہن میں جو ہے وہ عامیانہ تصور ہو اور خواص کے ذہن میں جو ہے وہ غیر عامیانہ عالمانہ تصور ہو۔ عامیانہ تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام موجودات کو خلقت عطا کی ہے، اور اس طرح سے جیسے صنعتی دنیا میں آج ہم اشیاء کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ عامیانہ تصور ہے کہ اسی طرح جیسے ایک کارخانے میں، فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے، گاڑی بنتی ہے، گھڑی بنتی ہے، لباس بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، جوتا بنتا ہے، یا دیگر وسائل زندگی انسان کے لیے بنتے ہیں، فریج مثلا بنتا ہے، پنکھا بنتا ہے، ایئر کنڈیشنر بنتا ہے، کوئی لائٹ بلب بنتا ہے، یہ ساری چیزیں جو آج سب کی آنکھوں کے سامنے صنعتوں میں، کارخانوں کے اندر بن رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک صنعت میں، کارخانے میں یہ ساری چیزیں بنا دی ہیں۔ مثلا جب فریج بنا دیا ہے اور
ٹی وی بنا دیا گیا ہے، کوئی کمپیوٹر مشین بنا دی گئی ہے، موبائل بنا دیا گیا ہے، ضروری وسائل خانہ بنا دیے گئے ہیں، فیکٹری میں ان کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں یہ بن رہے ہوتے ہیں، خام مال آتا ہے، اس خام مال کو تبدیل کیا جاتا ہے صنعتی مال میں، یعنی جو متعلقہ چیز بنانی ہے اس میں قالب میں اس کو ڈھالا جاتا ہے، اور پھر اس مقررہ ترتیب کے مطابق وہ شے، وہی خام مال اسی وسیلے کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب بن جاتا ہے، یعنی صنعت کے اور بنانے کے مرحلے سے بن کر باہر آ جاتا ہے، پیک ہو جاتا ہے، اور پھر فیکٹری سے منڈی میں آ جاتا ہے، دکانوں پہ آ جاتا ہے، دکانوں سے گھروں میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اس شے کو بقا کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فریج بنا دی ہے، یہ اب مزید نہ فیکٹری کی یہ محتاج ہے، نہ فیکٹری نے مزید اس کو کچھ دینا ہے، نہ منڈی میں جس کے پاس یہ فریج بن کر پہنچ گیا ہے، یہ اس نے اب مزید گاہک کو اس کی بقا کے لیے، نہ اس کو بقا کے لیے کچھ چاہیے اور نہ ہی وہ دیتا ہے۔ البتہ تعمیرات اور مرمتیں ہیں، مینٹیننس ہے، لیکن وہ اس کی بقا کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو خرابی ہے، فساد ہے اور اصلاح ہے۔ جو چیز بھی فاسد ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، ناکارآمد ہو جاتی ہے، اس کی خرابی دور کر کے اس کو دوبارہ پہلی حالت میں واپس لے آتے ہیں۔ یہ عام صنعتوں کے اندر ہم بنتے ہوئے اشیاء کو دیکھ رہے ہیں۔ لباس ہے، ہم درزی سے بنوا لیتے ہیں، جوتا کسی فیکٹری میں بنتا ہے، ہم دکان سے خرید لیتے ہیں، کاپی کتاب ہے، ایک دفعہ بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو سنبھال کے رکھیں تو یہ صدیاں تک بھی باقی رہ سکتی ہیں یہ چیزیں۔ عامیانہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کائنات کی تمام اشیاء کو بنایا ہے، جیسے فرنیچر ہے، جیسے لباس ہے، جیسے ضروریات زندگی ہیں، وسائل زندگی ہیں، یہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں قرار دیے ہیں، اور اب اگر انسان نے ان کو خراب نہ کیا تو یہ صدیوں تک ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ انہیں اب نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ مزید اللہ نے ان کو باقی رہنے کے لیے کچھ دینا ہے، یہ اب انسان کے حوالے کر دیا کہ انسان ان کی حفاظت کرے، یہ اشیاء قائم رہیں گی۔ یہ عامیانہ تصور ہے ہمارا کہ ہم مخلوقات کو، کائنات کی تمام مخلوقات کو مصنوعات کی طرح، صنایع کی طرح ہم سمجھتے ہیں، اور جیسے عرض کیا تھا ممکن ہے یہ عامیانہ تصور علماء کے ذہن میں بھی ہو، تعلیم یافتہ لوگوں کے بھی ذہنوں میں ہو، لیکن یہ خاطی ہے، یہ غلط ہے، یہ تصور اس میں خطا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات جن کو بھی وجود دیا ہے، ہستی دی ہے، ذات دی ہے، صفات دی ہیں، ان کی نوعیت بنائی ہے، ان کو یا جمادات میں سے بنایا ہے، یا نباتات میں سے بنایا ہے، اور یا ان کو حیوانات میں سے بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ جو چیز بھی اللہ نے اس عالم میں، کائنات میں ایجاد کی ہے، ایک ذرہ سے لے کر ایک کہکشان تک، افلاق تک، یہ سب اس عامیانہ تصور کے برعکس یہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جس طرح خلقت میں انہوں نے اللہ سے ہستی لی ہے، وجود لیا ہے، ذات لی ہے، اس ہستی کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی بننے کے دوسرے لمحے یا دوسرے دن بھی ان کو اتنی ہی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی پہلے دن ان کو تشکیل میں، تکوین میں اور تخلیق میں ان کو ضرورت تھی۔ دوسرے دن بھی اور ہر روز ان کو اور ہر لمحے ان کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی ضرورت ہے، اور اللہ سے ان کو وہ سب کچھ عطا ہونا ہے جو انہیں ایجاد کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ عطا رک جائے جو بننے کے بعد ان کو ضرورت ہے، تو یہ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے، تمام موجودات نابود ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم روزانہ اپنی آنکھوں میں پودے مرجھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، درخت خشک ہوتے دیکھتے ہیں، اور
پھل گلتے سڑتے ہم دیکھتے ہیں، بظاہر ان کو کسی نے کاٹا نہیں ہے، بظاہر ان کو کسی نے کوئی خراب نہیں کیا، لیکن یہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھلدار درخت ہیں، سایہ دار درخت ہیں، جو جس قسم کے بھی ہیں، خوبصورتی کے لیے ہیں یا ضرورتوں کے لیے ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ خشک ہوتے ہیں، مرجھاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اب اس کی اگر ہم متعلقہ علم سے جا کر پوچھیں حیاتیات سے کیوں ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو وقت پہ پانی نہیں ملا، اس کو کھاد نہیں ملی، اس کو آفت لگ گئی تھی، اس آفت کا تدارک نہیں کیا گیا، سدباب نہیں کیا گیا، روشنی نہیں ملی، اس کو پانی ضرورت سے زیادہ اس کو مل گیا ہے، جب پانی چاہیے تھا پانی اس کو نہیں دیا گیا، یہ اس کے نتیجے میں یہ درخت گل سڑ گیا ہے یا خشک ہو گیا۔ یہ اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں ہم کہ ایک شے وجود میں آئی ہے، وجود میں آنے کے بعد آگے باقی نہیں رہی بلکہ تدریجاً گل سڑ گئی ہے۔ وہ یہ وہی مطلب ہے جو اشارہ ہوا ہے کہ اس شے کو وجود میں آنے کے لیے بھی ہستی کی ذات کی ضرورت تھی، اور اس کو باقی رہنے کے لیے بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی جو اسے ایجاد کے لیے دی گئی ہیں۔ ہر روز ان کو ضرورت ہے، اور وہ اشیاء، وہ سامان، وہ وسائل، ان کو جس وقت بھی آنا بند ہو جائے، ملنا بند ہو جائیں اور رک جائے وہ ترسیل، وہ سپلائی رک جائے، یہ اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جانور، اچھے خاصے پلے ہوئے تکڑے جانور اچانک دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ گل سڑ جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بقا کے لیے جو چیز ان کو درکار تھی، وہ یعنی مقدار معین اور وقت معین پر وہ چیز انہیں نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے نہیں دی نا، اللہ نے تو ان کے لیے جیسے تخلیق کا ایک خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے، ان کی بقا کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس سارے انتظام میں انسان کا ارادہ، عمل دخیل ہے، انسان کے مسائل میں انسانی عمل دخل ہے، اور انسانی عمل دخل سے ہی انسان کے لیے مشکلات ہیں، انسانی عمل دخل سے اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور ہر اس چیز کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے جس کا تعلق انسان سے ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان ممکن ہے بقا کے لیے ضروری چیزیں وقت پر فراہم نہ کرے یا رکاوٹ بن جائے، روک دے، اس رصد کو روک دے جو تمام اشیاء کی ضرورت کے لیے انسان کو درکار ہیں یا موجودات کو درکار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ رزق رکنے سے بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلکہ بقا ختم ہو کے فنا کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ پس صحیح قرآن کے تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو، تمام مخلوقات کو، کائنات کو تمام تفصیلات سمیت ایجاد کیا ہے۔ ایجاد کرنے کے بعد ان کی بقا کے لیے بھی ان کو تسلسل کے ساتھ ان کا انتظام و اہتمام کیا ہے، اور بقا کے لیے ان کے لیے رصد کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور اس رصد کا انسان اپنے بدن کے اندر دیکھے کتنا خوبصورت رزق کے رصد کا نظام کتنا عالی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے انسان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، انسان کو تنفس چاہیے، یہ تنفس انسان کے پورے جسم کو چاہیے۔ خوب جسم تک ہوا پہنچانے کا خوبصورت نظام، رصد کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں ایجاد کیا ہے۔ انسان کے جسم میں مختلف نوعیت کے اعضاء و اندام اور جوارح بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان تک معینہ غذا جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، ایک ایک سیل تک پہنچانے کے لیے کتنا خوبصورت عالی شان نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ تمام موجودات کے لیے ہے، جیسا انسان کے لیے ہے، تمام موجودات کے لیے یہی انتظام و نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ رزق جیسا، یہ رزق یعنی سامان بقا، رزق کا مطلب روٹی نہیں ہے، رزق کا مطلب غلہ نہیں ہے، نہ لغت میں ہے نہ قرآن میں۔ رزق سے مراد سامان بقا، وسائل بقا،
اور عطایۂ بقا کا نام، جس کے اوپر شے کے وجود کا دار و مدار ہو، وہ سارا نظام رزق ہے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ رزق کی تولید اور پیداوار اللہ تعالیٰ کا کام ہے، فعل خدا ہے۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ ایک حسن اس رزق کی تخلیق میں ہے۔ رزق یعنی تمام موجودات کی بقا کا سامان، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام عالی اس کائنات کے اندر بنایا ہوا ہے۔ وہ چل رہی ہے، وہ مشین، وہ کارخانہ، مسلسل بقا کا سامان اس میں تولید ہو رہا ہے۔ ہم اس کو انسان کے جسم کو مثال لے لیں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد، یہ تخلیق ہے، پیدا ہونے کے بعد اب پرورش پا رہا ہے، رشد کر رہا ہے، نمو کر رہا ہے، اور یہ سب اس کو اب رزق کی ضرورت ہے۔ لمحہ لمحہ ہر آن اس کو رزق کی ضرورت ہے۔ یہ رزق انسان کے بقا کے، انسان کے وجود کے ساتھ متناسب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ساتھ اس کے نظام دیگر مقرر کیا ہے۔ مثلا انسان کو جس غذائیت کی ضرورت ہے، جو آج سائنس نے علیحدہ ان کے علمی نام اور فنی نام رکھ دیے ہیں، جیسے وٹامنز جن کو کہتے ہیں، یہ غذائیت ہی کا دوسرا نام ہے، یا اس طرح کے اور علمی نام انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ ہم اس کو عام عرفی نام ہی ذہن میں رکھیں، خوراک اور غذا۔ انسان کے بدن کی جو غذا ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے ایک خوبصورت نظام کے ساتھ، پھر انسان تک پہنچتی ہے، انسان اس کو تناول کرتا ہے۔ لیکن یہ جو زمین میں پیدا ہوئی ہے، یہ خود رزق نہیں ہے، رزق اس کے اندر ہے۔ یعنی اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ باقی اشیاء کے ساتھ، چونکہ اس رزق کو یا اس سامان کو بھی باقی رکھنا ہے، اس کی پیکنگ کی گئی ہے، اس کی تیاری کی گئی ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ چیزیں ساتھ اس کے جوڑ دی گئی ہیں، اور پھر وہ چیزیں مرحلہ وار گزرتی جاتی ہیں، زمین سے اگتی ہیں، زمین سے اگ کر پکتی ہیں، پک کر پھر ان کے اندر تصفیہ کا عمل ہوتا ہے، بوسے الگ ہوتے ہیں، دانے الگ ہوتے ہیں، پھر دانوں کو مزید جا کر پیسا جاتا ہے، پیس کر ان کو آٹا بنایا جاتا ہے، پھر ان سے مزید اشیاء کی شمولیت کے ساتھ اس کو تناول کے قابل بنایا جاتا ہے۔ پھر انسان ان کو جب تناول کرتا ہے تو انسان کے پیٹ میں جا کر پھر تصفیہ کا عمل مسلسل جاری ہے۔ جیسے زمین سے اگنے کے بعد غذا اگ کے آگے تصفیہ در تصفیہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسان نے یہ پکنا بھی ایک تصفیہ ہے، پکا کے انسان غذا تناول کرتا ہے، یہ بھی ایک تصفیہ ہے، آمادگی ہے۔ یعنی اصل چیز جو انسان کو درکار ہے، جس وہ اندر اس کی چھپی ہوئی ہے، ان سارے ملبے کے اندر۔ جو کچھ ہم منڈی میں لے کر آتے ہیں کھیت سے، یہ ملبے سمیت ہے، چھلکوں سمیت ہے، کچرے سمیت ہے۔ یہ جیسے ابھی قربانی ہوگی اور قربانی کے جانور ذبح ہوں گے، اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد آدھا گوبر، کچرا، علاشیں، پھینکنے والی چیزیں ہیں، اور آدھا گوشت ہے جو انسان تناول کر سکتا ہے۔ اس میں بھی پھر چچڑے ہیں، ہڈیاں ہیں اور نامناسب حصے ہیں، وہ بھی علیحدہ کر دیے گئیں گے۔ آدھا تقریباً جانور کا تناسب بن جاتا ہے کہ آدھا حصہ جانور کا وہ پھینکنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ضروری ہے اس گوشت کی حفاظت کے لیے، یہی گوشت بننے کے لیے وہ علائشیں ساری ضروری تھیں جب تک یہ زندہ تھا۔ اگر وہ علائشیں نہ ہوتی تو گوشت بھی نہیں بننا تھا۔ اسی طرح وہ ملبہ، وہ بھوسا، وہ سارا ضروری تھا، اس ملبے کے ساتھ ہی اس کو حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جیسے ہم مارکیٹ سے کوئی چیز لاتے ہیں تو اس ڈبے میں پیک ہوئی ہوتی ہے، پھر ڈبہ کھولتے ہیں ہم، اس کی تہ در تہ اس کے اندر کوئی اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو بھی کھولتے ہیں، تھرماپول شیٹیں اندر رکھی ہوتی ہیں ان کو بھی کھولتے ہیں، اور مزید اس کے اندر چیزیں اس کی حفاظت کے لیے، یہ ساری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہم کچرے میں۔ اور اصل مطلوبہ چیز آپ کی، جیسے موبائل ہے آپ کا چھوٹا سا،
ڈیوائس ہے یہ آپ نکالتے ہیں، لیکن جب یہ آپ لے کر آتے ہیں تو ایک بڑی پیکنگ میں ایک حجم کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے. وہ حجم سارا کارآمد نہیں ہے، وہ حفاظت کا سامان ہے. جب اصل شے آپ اس سے نکال لیتے ہیں تو یہ حفاظتی حصہ سارا بیکار ہو جاتا ہے، یہ پھینک دیا جاتا ہے. اب یہی تصفیہ کا عمل ہے انسان کی غذا کے لیے. تصفیہ ہوتے ہوتے آخری مرحلہ تصفیہ کا انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے. کھانا بنا کے کھا کے تناول کر کے پھر ہاضمہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہاضم تصفیہ ہے، چونکہ ملبہ سمیت اندر ڈال لیا آپ نے سارا کچھ، غذائیت نہیں آپ نے ڈالی، ملبے میں ڈالا ہے. آپ جو ابھی ڈرپیں لگتی ہیں وہ ملبے کے بغیر ہوتی ہیں، وہ خالص چیز ہوتی ہے جو آپ کو انجیکشن کے ذریعے لگا دی جاتی ہے. بلکہ اس میں بھی ہوتا ہے ملبہ کچھ اضافی جو بدن کے اندر جا کے مزید گردوں سے گزرتا ہے. یعنی ایک آخری تصفیہ کہ یہ خون گردے صاف کرتے ہیں، جتنی علائشیں اور ملبہ کچرا خون کے اندر ہوتا ہے یہ سارا گردے صاف کر کے علیحدہ کر کے بالکل وہ مواد جو جسم کی ضرورت ہے وہ جب یقین ہو جاتا ہے، اس سسٹم کو اعتماد ہو جاتا ہے، پھر اس جسم تک پہنچتا ہے یہ. لہٰذا جب گردے خراب ہوتے ہیں ساری چیزیں، سارا بدن نابود ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تصفیہ والا کام نہیں ہو رہا. ہاضمہ جب خراب ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، جسم بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، چونکہ تصفیہ کا عمل نہیں ہو رہا. یہ رزق وہ اصل غذائیت ہے جس نے جسم کے اعضاء و اجزاء تک پہنچنا ہے اور جا کر اس کا حصہ بن جانا ہے اور اس کو بقا میں مدد دینی ہے، بقا کا ذریعہ بننا ہے، وہ رزق کہلاتا ہے. لیکن یہ رزق اتنی نفاست، ظرافت، لطافت کے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے، پیدا کر کے انسان تک پہنچایا گیا ہے کہ کئی علوم مل کر اس کو صرف سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق تولید کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خوب یہ سارا نظام ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رزق کے لیے مقرر کیا ہے. رزق سامان بقا، سامان زیست، وسائل زندگی، وسائل بقا، حیات، وسائل بقا یا حیات انسان یا وجود انسان، حیات بھی نہ کہیں بلکہ وسائل بقا وجود انسان، وسائل بقا ہستی انسان، یہ رزق انسان ہے. اور مختص نہیں ہے انسان کے ساتھ، بلکہ ہر موجود شے کائنات میں، زمین میں ہو یا افلاک میں، اس کو یہ رزق چاہیے اور وہ رزق اللہ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے. پس رزق عامیانہ تصور کے مطابق غلے ہیں، خوراکیں ہیں، کھانے ہیں، روزی جس کو ہم کہتے ہیں، روٹی روزی کا قرآن کی اصطلاح میں رزق بہت وسیع مفہوم ہے. خلقت، تخلیق کے بعد جو اہم ترین اشیاء کی ضرورت ہے موجودات کی، وہ رزق ہے. اور دوسرا مطلب اس آیہ کریمہ میں انفاق ہے. اس رزق کو ایک اور نظام کی ضرورت ہے اور وہ ہے نظام انفاق. ایک نظام اللہ نے ایجاد کیا ہے تولید رزق کا، پیداوار کا، رزق کے بننے کا. چونکہ کائنات کی بقا کا دار و مدار رزق پر ہے، تمام موجودات، اور باقی موجودات کے رزق کا چنتا کھٹکا انسان کو نہیں دیا گیا کہ آپ نے دیگر موجودات کے رزق کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. انسان کو مکلف قرار نہیں دیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ دوسروں کے رزق میں رکاوٹ نہ بنے. انسان چونکہ کر سکتا ہے یہ غلطی خرابی اور کر بھی رہا ہے، جیسے انسان کی غلطیوں سے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں، انسان کی غلطیوں سے، انسان کی گمراہیوں کی وجہ سے کھیت برباد ہو رہے ہیں اور ماحولیات کا نظام خراب ہو رہا ہے. باقی اشیاء کے رزق کا نظام بھی انسان نے درہم برہم کر دیا ہے، زمین کا نظام درہم برہم کر دیا ہے. یہ جو عذاب موسم ہیں، یہی موسم جو انسان کے لیے ایک سہولت کے طور پر، نعمت کے طور پر اللہ نے مقرر کیے تھے، یہ عذاب بن گئے ہیں انسان کی گمراہیوں اور گناہوں کی وجہ سے. وہ گناہ جو اس نے سوسائٹیاں بنا کر کیے ہیں، وہ گناہ جو اس نے جنگلات کاٹ کے کیے ہیں، یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ جوا کھیلا ہے جس کے نتیجے میں عذاب نازل ہو گیا ہے. یہ وہ گناہ ہے
جو انسان مرتکب ہوا ہے، DHA والا جرم جو کیا ہے اس نے، بحریہ والا جرم کیا ہے، رہائشی کالونیاں شہروں کے اطراف میں، یعنی کھیت سارے برباد کر دیے ہیں، جنگلات سارے برباد کر دیے ہیں، اور سبزہ سارا زمین کا نابود کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، پانی سارا گندا کر دیا ہے، فیکٹریوں کا پانی سارا دریاؤں میں ڈال دیا ہے، صاف پانی سارا آلودہ ہو گیا ہے۔ خوب انسان نے دیگر موجودات، زمین کے دیگر موجودات کے رزق کو تباہ کر دیا ہے، ان کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا۔ کتنی چیزیں آج زمین پر ڈھونڈیں، مثلا 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو چیزیں زمین پہ موجود تھیں آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ پودے، کتنی قسمیں پودوں کی موجود تھیں آج نہیں نظر آتی، کتنے ایسے اور موجودات جاندار تھے جو آج نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جنگلات کے جو موجودات ہیں ان کو انسان نے تباہ کر دیا ہے، آج وہ نسلیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اور پانی کے اندر جو موجودات ہیں ان کی زندگیاں انسان نے تباہ کر دی ہیں۔ بہت ساری موجودات اب پانی کے، کبھی کبھار مچھلیوں کے شکاری کسی خاص نوع کی مچھلی پکڑتے ہیں تو دنیا پوری میں نشر کرتے ہیں کہ فلاں مچھلی پکڑی گئی ہے، وہ یہ تو عام مچھلی تھی، نایاب، اور معجزہ کیسے بن گئی؟ چونکہ انسان نے اس کا وجود ہی ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا، نابود کر دیا ہے۔ آج کسی جگہ کوئی ہرن نظر آ جائے تو وہ ساری دنیا میں اس کی تصویر نشر ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں ہرن نظر آ گیا ہے، چونکہ انسان نے تباہ کر دیا، نابود کر دیے ہیں یہ سب کچھ۔ انسان ہی یہ کر سکتا ہے، باقی موجودات مثلا جنگل کا کوئی حشرہ سارا جنگل تباہ نہیں کر سکتا، ہاتھی جیسے قوی الجثہ جانور جنگلات تباہ نہیں کر سکتے۔ اپنی خوراک کے لیے کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کو یا ایک حد تک ماحولیات میں تصرف کرتے ہیں، لیکن اتنا ہی وہ اس میں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، جتنا نقصان پہنچاتے ہیں وہ ان کے نظام کا حصہ ہے، اس سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ انسان ہے جو تباہی کا ذریعہ ہے، فساد ہے۔ جیسے ملائکہ نے خلقت انسان کے وقت اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کیا تھا کہ یفسدو، یہ فساد کرے گا، سفک دماء کرے گا اور فساد کرے گا۔ وہ فساد انسان کا زمین آج بول بول کے گواہیاں دے رہی ہے کہ اس نے زمین پوری فاسد کر دی ہے، قابل سکونت نہیں چھوڑی۔ جیسے ابھی پاکستان کے شہر کراچی کے بارے میں عالمی سروے میں آیا ہے کہ قابل سکونت نہیں ہے یہ شہر۔ خوب اسی طرح زمین بھی انسان نے آہستہ آہستہ قابل سکونت نہیں چھوڑی، وہ جو اللہ نے نظام بنایا تھا اس میں تصرف کر کے یہ حال اس نے انجام دے دیا ہے۔ حرص کی وجہ سے، سرمایہ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، خواہشات و ہوس رانی کی وجہ سے جو بقا کے لیے ضروری تھا وہ تباہ کر دیا انسان نے۔ ایک خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ کا رزق کی تولید ہے، سامان بقا کی تولید ہے۔ اس سامان بقا کی تولید کا دوسرا حصہ وہ ہے اس کی تقسیم۔ تکوین میں اللہ تعالیٰ نے ہر 2 مرحلے خود اپنے ارادے سے انجام دیے ہیں اور دے رہا ہے۔ تمام کائنات میں تکوینی، جس طرح تکوین میں تخلیق اللہ کا فعل ہے، تکوینی موجودات کا رزق بھی، ان کی بقا کے لیے رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بن بھی رہا ہے اور اللہ کے ارادے سے ان تک پہنچ بھی رہا ہے۔ لیکن انسان ارادہ رکھتا ہے، اس لیے تکوین سے ہٹ کر بھی ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ارادہ نہ رکھتا ہوتا تشریع کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جنگلی جانوروں کے لیے تشریع نہیں کر سکتے، قانون حدود نہیں بنا سکتے، ٹریفک نہیں کر سکتے جانوروں کے لیے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ تشریع کے قابل نہیں ہے۔ تشریع ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، اس موجود کے لیے جو شعور رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، آزادی رکھتا ہو، انجام دے سکتا ہو، ترک کر سکتا ہو، جو ہر قدم پہ کئی راستے اپنا سکتا ہو اور اس کے لیے کئی راستے مقرر کیے گئے ہوں، اس کے لیے قانون و تشریع کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان صاحب ارادہ و اختیار ہونے کی وجہ سے
تکوینی قانون و نظام کے ساتھ ساتھ تشریع کا بھی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تشریعی قانون ہدایت اس کے لیے مقرر کی ہے۔ اس میں تشریع میں جہاں پر زندگی کے دیگر پہلوؤں کے لیے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اسی طرح تشریع میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کی تقسیم کا بھی قانون بنایا ہے، تولید رزق کا بھی، جو انسان کے حصے کا رزق ہے، حدود مقرر کی ہیں، انسان کے فرائض مقرر کیے ہیں، انسان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضروریات و بقا میں سے ہے، اس کی تولید و پیداوار انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ یعنی اس رزق کی سامان بقا و وسائل بقا کی تولید میں بھی انسان کو مکلف قرار دیا گیا ہے۔ باقیوں کا نا، مثلا جانوروں کے لیے یہ نہیں ہے کہ چراگاہ میں آپ خود محنت کرو، جانور سارے جا کر پہلے چراگاہ میں جا کر چارہ کاشت کرو، پھر چارہ حفاظت کرو، پھر چارہ کو پانی دو، پھر چرو اس کو۔ یہ موجودات کے لیے نہیں ہے۔ چراگاہ نے تکوینی نظام کے تحت چراگاہ بن جاتی ہے، جانور نے جا کے چر لینا ہے اس کو۔ انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے حصے کی ہر چیز کو انسان کی شمولیت اس میں شرط قرار دی ہے۔ رزق میں بھی انسان کے حصے کے رزق میں انسان کی شمولیت لازمی قرار دی ہے۔ تولید رزق میں جو رزق انسان کو، جیسے انسان کا رزق ہے، فرض کریں کھانا ہے، خوراکیں ہیں، گندم ہے، تو انسان کی شمولیت اس میں لازمی قرار دی ہے کہ تجھے اپنے حصے کا رزق تولید بھی خود کرنا ہوگا، اور وہ ارتزاق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جس طرح تکوینی طور پر جانوروں کا اللہ کے ارادے سے خود بخود ہو جاتا ہے، اور جانوروں کا کام صرف اس کو چرنا ہے، انسان کے حصے کا رزق بھی اللہ ہی سے کی پیداوار ہے، اللہ ہی رازق ہے ان کا۔ لیکن چونکہ انسان کا رزق شمار ہوتا ہے، اور انسان کا رزق انسان کی شمولیت سے پیدا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شمولیت بیچ میں شرط قرار دی ہے کہ جو چیز انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، انسان اس کی پیداوار کا اہتمام کرے، زمین سے استفادہ کرے، وسائل فراہم کرے، وہ لازمی ہنر اور مہارت اور علم حاصل کرے، اور اس کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں ساری انسان مہیا کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، رزق کی پیداوار، تمام وسائل بقا، رزق۔ اب وہ عامیانہ تصور ذہن سے نکالیں قرآن سمجھتے ہوئے، قرآنی تصور سے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ عامیانہ مفروضوں سے اور جو تلقینات ہیں ہمارے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھی ہوئی، غیر مصدقہ مفروضے، فرضی مفروضے، ان سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ بارہا اشارہ ہوا ہے کہ قرآن فہمی میں بڑی رکاوٹ انسان کے اپنے ذہن کے بنے ہوئے مفروضے ہیں، انہی کی وجہ سے انسان درک نہیں کر سکتا۔ ان سے نجات پائے، ان کو راستے سے ہٹائے، تاکہ قرآنی مفاہیم اور قرآنی ہدایت انسان کے آ جائے۔ ان مفروضوں میں سے ایک رزق کے بارے میں انسانی ذہنیت ہے۔ خوب یہ تصور بھی انسان اپنا صاف کرے کہ رزق غلے نہیں ہے، رزق کا معنی نہ لغت میں غلہ کیا گیا ہے، نہ قرآن میں، اور اسی طرح خوراکیں نہیں ہیں، غذائیں نہیں ہیں، بلکہ رزق سامان بقا ہے۔ انسان کا رزق انسان کی بقا کے لیے جو کچھ درکار ہے، معنوی امور ہیں، مادی امور ہیں، باطنی امور ہیں، ظاہری امور ہیں، انفرادی وسائل ہیں، اجتماعی وسائل ہیں، سماجی وسائل ہیں، جو بھی انسان کی زندگی کے کسی حصے کی بقا کے لیے وسیلہ قرار پا سکتا ہے، وہ انسان کا رزق شمار ہوگا، اور اس رزق کی تولید میں انسان مکلف قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ تیرا رزق ہے، لہٰذا جنگلات تباہ تو کر سکتا ہے، لیکن جنگلات آباد کرنے میں انسان کو مکلف نہیں قرار دیا گیا۔ طبعی نظام جو اللہ نے بنایا ہے، وہ خود جنگل اگاتا بھی ہے، جنگل بناتا بھی ہے، جنگل پھیلاتا بھی ہے۔ وہ نظام، آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ حفاظت کا نظام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے انسانوں۔ اسی طرح سمندر بنتے ہیں، سمندروں میں
دھوپ پڑتی ہے، تبخیر کا عمل ہوتا ہے، پانی بخارات بن کر ہوا میں جاتا ہے، وہاں سے بادل بن کے دوبارہ برستا ہے، یہ انسان کی شمولیت اس میں نہیں رکھی گئی ہے۔ فقط انسان کو یہ کہا گیا کہ اس کو خراب نہیں کرنا، اس میں مداخلت نہیں کرنا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار طور پر آٹومیٹک نظام تکوین کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن جب بھی انسان کی بابت باری آئے گی، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رزق قرار دینا یا رزق بنانا ہے، اللہ نے، انسان کی شمولیت اس میں ہوگی۔ اور دوسرا مرحلہ جب انسان رزق تولید ہو جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ اس کی تقسیم کا ہے۔ چونکہ رزق سامان بقا ہے، رزق کی تولید ایک جگہ ہوگی، لیکن رزق کی ضرورت وہ متعدد مقامات پر ہے، یا ہر انسان کو ہے۔ تولید ایک خاص محدود نقطے کے اندر ہوگی، علاقے کے اندر ہوگی رزق کی، لیکن ضرورت اس رزق کی ہر قریے میں اور ہر فرد کو ہے، ہر خاندان میں ہے۔ اس لیے ایک نظام تقسیم کا علیحدہ بنایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں جہاں رزق کی ضرورت ہے، سامان وسائل بقا کی، وہاں ضروری نہیں ہے اس کی تولید بھی ہو، وہیں پر اس کی پیداوار بھی ہو۔ پیداوار کہیں ہے، ضرورت کہیں ہے۔ مثلا ہم مثال لیں، لاہور میں جتنے افراد رہتے ہیں ان کو سامان بقا کی ضرورت ہے، ان کو جتنی چیزیں ضرورت ہیں یہ ان کے گھروں میں نہیں بنتی ہیں، ایک چیز بھی ان کے گھر میں نہیں بنتی، یہ صرف مصرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ان اشیاء کو، رزق کو کام میں لاتے ہیں، رزق کو تناول کرتے ہیں، رزق کو بروئے کار لاتے ہیں۔ لیکن یہ رزق، یہ سامان بقا بنتا کہاں ہے؟ یہ دوائیں بنتی کہاں ہیں؟ ان کے گھروں میں نہیں بنتی۔ یہ ان کی سلامتی کے ذریعے کہاں بنتے ہیں؟ ان کے گھروں میں تولید نہیں ہوتے۔ ان کے گھروں میں پکنے والے کھانے، خوراکیں، یہ ان کے گھروں میں تولید نہیں ہوتی، کھیتوں میں ہوتی ہیں۔ ان کے گھروں میں کھایا جانے والا فروٹ ان کے گھروں میں نہیں بنتا، باغات میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے ان کے ملک میں ہی نہ ہوتا ہو، کسی اور ملک میں یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن مصرف یہ اس جغرافیے میں، اس گھر میں اور اس محلے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ تو پیداوار کا ایک نظام ہے، اس پیداوار کے مطابق تولید کی تقسیم کا ایک علیحدہ نظام ہے۔ پیداوار کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کا رزق انسان کے ذریعے سے کروایا جائے گا، اور تقسیم کا عمل بھی انسان کے ذریعے سے کروایا جائے گا۔ تقسیم کے عمل کا نام انفاق ہے، اور تولید کے عمل کا نام مختلف ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، صناعت ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے۔ یہ پیداوار کا نظام ہے کہ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ انسان کے اوپر لازمی کیا ہے، کیا کیا چیزیں تولید کرے، تو قرآن پوری ایک فہرست بیان کر کے دیتا ہے کہ یہ چیزیں لازم ہیں آپ پر، آپ نے پیدا کرنی ہے حتماً۔ وسائل پیداوار کے اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں، زمین آپ کو دے دی ہے، مہارتیں آپ کو دے دی ہیں، اور ہنر آپ کو دے دیا ہے، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے۔ حتیٰ اس کے لیے جو تکوینی امور چاہیے، یعنی بارشیں اللہ نے برسا دینی ہے تمہاری تولید کی آسانی کے لیے، خام مال اللہ نے تمہیں دے دینا ہے، اور وہ تم نے اس سے تعمیر کرنا ہے، اس سے جو آگے رزق کے لیے جو وسائل بنانے ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تولید کرنے ہیں۔ خوب، اب اس بیچ میں پھر یہیں سے انسان کی معیشت کا بھی ایک شعبہ کھل جاتا ہے، یہاں سے رزق کے بارے میں، چونکہ رزق سامان بقا کو کہتے ہیں۔ سامان بقا دو طرح کا ہے، مادی ہے اور معنوی ہے۔ مادی سامان بقا کو معیشت کہتے ہیں، عیش، یہ زندگی، عیش زندگی کو کہتے ہیں، جو زندگی انسان گزار رہا ہے۔ اس زندگی کے وسائل اور اس زندگی کا نظام معیشت کہلاتا ہے، وہ ضروریات وہ ساری معیشت کے زمرے میں آتی ہیں۔ خوب، اسی ذیل میں معیشت ایک مستقل باب نہیں ہے، اس رزق کا ذیلی باب ہے، ضمنی باب ہے، ہدایت کے قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق۔ خوب، یہیں سے معیشت کی بنیادیں بھی واضح ہو جاتی ہیں کہ معیشت کا تعلق بھی نظام رزق سے ہے۔ رزق کا ایک حصہ معیشت کے کھاتے میں آ جاتا ہے، باقی حصہ
تعلیم و تعلم و تربیت، یہ سب اسی رزق کی بنیاد ہی ہے، اسی کی بنیاد پر جاتا ہے یہ نظام۔ خوب، اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تولید رزق کے بارے میں بھی انسان کے وظائف مقرر کر دیے، اور تقسیم میں انفاق کو، کہ آیا زیر باس ہماری سورہ مبارکہ بقرہ کی تیسری آیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں انفاق رزق موضوع ہے، رزق متعلق ہے، اور یہاں پر جو وظیفہ انسان کا متقین کا مقرر کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے، لیکن انفاق کا متعلق رزق ہے۔ انفاق رزق کی تقسیم کا نام ہے، لیکن تولید ہوگی تو انفاق تقسیم کی نوبت آئے گی۔ تو یوں نہ سمجھے کہ انسان کو تولید شدہ رزق بغیر انسانی مداخلت کے، بغیر انسانی زحمت کے انسان کو ملے گا، پھر آگے اس نے انفاق کرنا ہے، بلکہ تولید میں بھی انسان کا حصہ رکھا گیا ہے۔ در عین حال انسان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ تولید جو انسان کے ہاتھ سے ہوتی ہے، یہ بھی انسان کا اس میں کردار ضرور ہے مکلفیت کی بنیاد پر، لیکن انسان اس تولید کا اصلی عامل نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تولید رزق میں اصل فاعل اس کا انسان کو ہم قرار دے سکتے ہیں، بلکہ اس تولید کا اصل فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ واقعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تولید رزق کے بارے میں انشاءاللہ جب یہاں اللہ نے توفیق دی، بات ہماری پہنچی سورہ مبارکہ واقعہ تک، اس کو بیان کریں گے۔ یہاں آیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 7 کے تبیین کے طور پر اس مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 57 کے بعد، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، خالق ہم ہیں، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، خالقیت ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں ہے، کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ یہاں تصدقون، اب یہاں ایمان نہیں لکھا گیا، تصدیق کی بات یہاں کر دی گئی ہے صراحت کے ساتھ، چونکہ ہم ہر جگہ ایمان کو تصدیق کا معنی دیتے ہیں۔ یہاں پر ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اب ہم خالق ہیں تمہارے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے، تو اس کی تصدیق تم کیوں نہیں کرتے؟ اب اس خالقیت اللہ کی وضاحت ہو رہی ہے، چونکہ انسان کو شک شبہ کس وجہ سے پڑ جاتا ہے، یہ بیچ میں چونکہ انسان سے متعلقہ ہے، اور انسان کی خلقت میں انسان مکلف ہے، خالق اللہ ہے، لیکن چونکہ انسان کی خلقت ہے یہاں بھی انسان کو دخیل رکھا گیا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، خوب کیا دیکھتے ہو تم جو تم امنا کرتے ہو، امنا منی سے، جو منی ڈالتے ہو تم، افرأیتم ما تمنون، دیکھتے ہو جو تم نے امنا کیا ہے۔ خوب تم نے تو یہی کام کیا نا، اتنا کر سکتے تھے، تم نے شادی کی، ازدواج کی، اور پھر اس کے بعد تم نے امنا کیا۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، امنا کر کے خالق بننے کے دعوے کر رہے ہو، تم خالق تم ہو گئے ہو امنا کر کے۔ یہ تمہارے لیے ضروری تھا کہ امنا، یعنی یہ تمہارے جفت گیری سے ہی انسان کی نسل آگے بڑھے، اور مکلف تھے تم اس امنا کے مقدمات اور اس امنا کی تمہیدات اور اس کو فراہم کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داری تھی۔ لیکن کیا یہ امنا تخلیق تھی؟ اس کو بعد میں اس سے انسان کس نے بنایا؟ اس نطفے سے، امنا سے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم خالق ہو یا ہم خالق ہیں اس کے؟ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تمہیں
یہ تو اتنی پوشیدہ بات نہیں ہے، اتنی مخفی بات نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اب یہ تنبیہات انسان کے لیے، توجہ انسان کی دلائی جا رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اب دوبارہ مثال دوم، یہ ایک مثال تھی اور اس کے وضاحت تھی. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ. کیا دیکھتے ہو تم جو کچھ تم نے حرث کیا ہے. حرث زمین ہموار کرنا یا ہموار زمین میں بیج ڈالنا. یہ جو تم نے بیج ڈالا ہے زمین میں، یہ تم نے کیا ہے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. حرث تم نے، بیج تم نے کھیت میں ڈالا ہے. کھیت سے اگایا کس نے ہے؟ تم نے ڈالا ہے. تم اترے ہو خاک کے اندر، بیج کو تم نے کھولا ہے اور اس میں سے پودا تم نے نکالا ہے، پھر پودے کے اوپر خوشہ تم نے لگایا ہے. یہ سارا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. امنا تمہارا کام ہے لیکن خالقیت تمہارا کام نہیں ہے. حرث تمہارا کام ہے، کھیتی باڑی، زراعت تمہارا کام نہیں ہے. زراعت زارع اللہ ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہتے تو اس سب کو ولیہ میٹ کر سکتے تھے، کھیت کو تباہ کر سکتے تھے. انا لمغرمون بل نحن محرومین افرأیتم الماء الذی تشربون. اور یہ جو پانی تم پیتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی نازل کون کرتا ہے؟ اب نازل سے پہلے پانی تصاعد کون کرتا ہے؟ یعنی سمندروں سے بخارات بنا کے بادل کون بناتا ہے؟ بادلوں کو تمہارے زمین کے اوپر لا کے برساتا کون ہے؟ انزال ماء کون کرتا ہے؟ تم اگر اپنے نہر میں بہتی ہوئی پانی اٹھا کے پی لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تم ہو خالق پانی کے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. افرأیتم النار التی تؤرون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. خوب یہ سورہ مبارکہ میں تولید رزق کی طرف انسان کو، یعنی ایک تو تخلیق انسان، خلقت انسان میں انسان کا کردار و شمولیت، نکاح اور امنا. تولید رزق میں انسان کی شرکت و شمولیت. حرث نہ زراعت، حرث ہم نے اس کا نام زراعت رکھا ہوا ہے، وہ ہے حراست ہے، حرث ہے. کھیتی باڑی کو عربی میں زراعت نہیں کہتے، حرث کہتے ہیں. اس کھیتی سے فصل اگانا زراعت ہے اور اس کے اوپر فصل لگانا یہ زراعت ہے. خوب اس کے علاوہ پانی ہے، زمین کی زرخیزی ہے اور بہت ساری چیزیں جو بھی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں. ایک اس رزق کی تولید کا مرحلہ ہے کہ اس میں اشارہ کیا سورہ بقرہ وغیرہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرائض مشخص کیے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اگر حراست کر کے زارع ہونے کا دعویٰ نہ کرو، امنا کر کے خالق نہ بنو، پانی سے استفادہ کر کے پانی کے منزل بننے کا دعویٰ نہ کرو. خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، یعنی رزق تمہارا اللہ ہی نے بنانا ہے. اگر کسی جگہ تمہاری شمولیت اس میں شرط قرار دی گئی ہے تمہارے حصے کے رزق کے لیے، اس سے تم رازق نہیں بن جاتے. کھیتی باڑی کرنے سے تم رازق نہیں بن جاتے، یعنی تولید رزق کے فاعل تم نہیں ہو، اللہ کی ذات ہے. خوب اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس میں کہ اب اس کی تقسیم ہے رزق کی، جسے انفاق کہا گیا ہے، جو اصل اس آیا کا موضوع ہے. یعنی متعلق اس کا رزق ہے، جس کو عرض کیا ہے کہ مفہوم اس کا سامان و وسائل بقاء انسان ہے. یعنی چونکہ انسان کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے، ہم نے رزق ان کے اختیار میں قرار دیا ہے.
اب وہ زراعت کی صورت میں، وہ صنعت کی صورت میں، وہ فیکٹری کی صورت میں، وہ تجارت کی صورت میں، وہ کسی بھی صورت میں ان کے پاس آ گیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ينفقون، انفاق کرنا، اس کو تقسیم کرنا، اس راستے میں ڈال دینا جہاں سے وہ اپنی مطلوبہ ضرورت کی جگہ پر پہنچ جائے۔ یہاں سے پھر انفاق کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ رزق کی فراہمی کے بعد انسان کے ذہن میں رہے کہ رزق کی فراہمی مما رزقنا، یہ ہم نے جو رزق دیا ہے، ہمارا جو رزق اس کے پاس ہے، ہم نے جو اس کے پاس رزق امانت رکھا ہے، اس میں سے اگر یہ متقی ہوا تو انفاق کرے گا، اگر متقی نہ ہوا، بدکار ہوا، فاسق فاجر ہوا، باقی جو 3 طبقے ذکر کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے ہوا، انفاق نہیں کرے گا۔ متقی کے بعد کون ہے؟ منافق، متقی کے بعد ہے کافر، اور متقی کے بعد ہے اہل کتاب۔ اگر ان 3 طبقات میں سے ہوا، یہ نہیں کرے گا، انفاق نہیں کرے گا، صرف ایک صورت میں انفاق کرے گا، اگر یہ متقی ہوا، یعنی وہ صلاحیت، اس نے اہلیت ہدایت کی اگر باقی رکھی ہے تو انفاق کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ جو اللہ نے میرے پاس رزق کا ذخیرہ ڈھیر لگایا ہے، انبار بنایا ہے، سٹور بنایا، جمع کیا میرے پاس رزق، یہ تقسیم کے لیے کیا ہے، یہ ہڑپ کرنے کے لیے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ باقی بعد میں، وصلی اللہ علی محمد۔